اور ان حساس مسائل کو دوبارہ اٹھا کر جذبات کو برانگیختہ کر کے اپنے ایجنٹوں کو چھوڑ کے ان پہ سرمایہ کاری کر کے یہ کام انہوں نے شروع کیا ہے اور وہ کر رہے ہیں، اور وہ اس وقت تک کریں گے جب تک کہ وہ اپنی اس سازش میں مکمل طور پر ناکام نہیں ہوں گے۔ اس وقت ضرورت اسی امر کی ہے، جیسے کہ قبلہ صاحب فرما رہے تھے، کہ ان ایجنٹوں کو بھی آشکار کیا جائے، اور بسا اوقات وہ خود اقرار کر گزرتے ہیں تو پھر تو کوئی شک ہی نہیں ہوتا ہے۔ جب مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ میں اثنا عشری نہیں ہوں، میں تو نصیری ہوں، تو پھر اس کے بعد اور کیا چیز باقی رہ جاتی ہے؟ نصیری کو نصیری ہی کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے۔ بات تو یہی ہے کہ کچھ حب اہل بیت کا لبادہ اوڑھ کر اپنی سازش کا حصہ بنتے ہیں، اور کچھ بغض آل محمد کے اندر گھرے ہوئے اس سازش کا حصہ بنتے ہیں۔ ادھر والے بھی سازش کا حصہ، ادھر والے بھی سازش کا حصہ۔ ان سازش کاروں کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور اس وقت بالخصوص پاکستان کے علماء حق اور علماء تشیع کو بہت زیادہ بیدار ہو کر دیکھنا چاہیے کہ مستقبل کے لیے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ پاکستان آپ جانتے ہیں، ہم قوم میں طالب علم سے اس وقت سے مشکلات ہیں پاکستان کے اندر، یہاں مختلف شیب و فراز سے ہم گزرے ہیں، مشکل دور ہے۔ اس سے پہلے بھی تھے، راولپنڈی میں بھی جب روز عاشور کا واقعہ ہوا تو بعد میں سب نے دیکھا وہ خود انہوں نے کیا تھا، ایک مرکز سے وہ شروع ہوا تھا تاکہ پاکستان میں فتنہ کھڑا کیا جائے۔ آج بھی اس ملک کے اندر فتنہ اور فتنہ گر ہمیں ہر طرف ایسے اقدامات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ اس وطن کے لیے بھی نقصان دہ ہے، امت اسلامی کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور تمام انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ لہذا یہاں پر میں کچھ طولانی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ جیسے پہلے جمع مرضی کے ساتھ، حکمت اور تدبیر کے ساتھ مقابلہ ہوا، شکست کھائی، اب بھی فتنہ گر شکست کھائیں گے۔ یہ اجتماع جو آج یہاں ہوا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے شکست کھانی، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ منفی قوت معاشرے کی ناکامی ان کا مقدر ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ جو پازیٹیو فورسز ہیں، جو مثبت کام کرنے والی قوتیں ہیں، یہ مل کر اچھی پلاننگ کے ساتھ، بہترین اسٹریٹجیز کے ساتھ، بہترین ٹیکنیکس اور ٹیکٹکس کے ساتھ معاشرے میں حاضر ہوں، موجود ہوں اور آگے بڑھیں۔ جو واقعہ اس وقت پیش آیا جس کی وجہ سے ملک میں آگ لگ گئی ہے، اس آدمی پر ہم نے پابندی لگوائی تھی، ہماری طرف سے اس کو بولنے کی اجازت نہ تھی، آپ نے پابندی اٹھا دی، اور آپ نے مجلس کا اہتمام کیا۔ ہمارے پاس پروف موجود ہے، آپ نے مجلس کا خصوصی طور پر اہتمام کیا، پابندی اٹھوائی، اور مجلس کا اہتمام بھی آپ نے کیا، اور اس کے لیے ماتمی دستے لاہور سے بلائے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے مکمل اہتمام کے ساتھ یہ تقریر کرائی، اور پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ میں پاسپورٹ تھمایا، جاؤ تمہارا یہ آخری تقریر ہے۔ یہ سب آپ نے کیا، ہم نے نہیں، ہم نے اس کو بولنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس نے جو بولا وہ ہماری طرف سے نہیں ہے، آپ کی طرف سے ہے۔ ہماری طرف سے پابندی تھی اور آپ نے پابندی اٹھائی۔ ہم بولنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، آپ نے بولنے کی اجازت دی اور بولا، اور آپ کی مقصد کی بات کی چلا گیا۔ شیعت کا کلا کما نہیں کر سکے، آج بھی شیعت موجود ہے، طاقت کے ساتھ موجود ہے، قوت کے ساتھ موجود ہے۔ کئی ملک ایسے ہیں جو مکمل طور پر شیعہ ہیں، تو چند آوازوں سے ہمارے لیے فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر فرقہ واریت شروع ہو گئی تو پہلے ضرب عذب سے ان کو تباہ کیا گیا تھا، پھر رد فساد سے تباہ کیا گیا تھا۔ وہ ضرب عذب کی گویا کہ چیز وہ بھی اسی طرح ضائع جائے گی، رد فساد بھی ضائع جائے گی۔ ضرورت ہے کہ ان کو مہار دی جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کو عقل کا درس دیا جائے، تاکہ اس طرح کے نعرے وغیرہ نہ لگائیں۔ ایک مفتی صاحب ہم یہی سمجھتے تھے، خوب پڑھے لکھے آدمی ہیں، حتیٰ کہ ہمارے آرمی چیف
ان کی باقاعدہ ایک میٹنگ میں جس میں شیعہ سنی علماء موجود تھے، مفتی صاحب کی تقریر کر رہے تھے، وہ مفتی صاحب ایک بیان داغ رہے ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو یہ لوگ تحریف کے قائل ہیں، فلاں چیز سب بناوٹی چیزیں شیعوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں گمراہ تو یقیناً ہے۔ او بندہ خدا، عقل سے کام لو۔ اگر کوئی مولا علی کو مانتا ہے جس کو قرآن نے نفس رسول قرار دیا ہے تو اس سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی امام حسین کو مانتا ہے، حسین منی وانا من الحسین، کیا اس سے گمراہ ہو جاتا ہے؟ اگر کوئی آدمی حسن کو مانتا ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کیا اس سے گمراہ ہو جاتا ہے؟ اگر کوئی آدمی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو مانتا ہے جو رسول اللہ کا ایک ٹکڑا ہیں جن کی تعظیم کے لیے وہ گمراہ ہیں، اور یارو دوستوں کو آپ مانے تو آپ گمراہ نہیں ہیں۔ خود خدا کا خوف کرو، خیال کرو، کیوں زبانیں اتنی کھول رکھی ہیں؟ ہم حکومت وقت سے بھی یہی کہیں گے کہ آپ لوگ ان پر کنٹرول کریں۔ ہم زبانیں کبھی نہیں کھولیں گے، جیسے ابھی شیخ صاحب بھی بیان کر رہے تھے، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ پر سلام کر رہا ہے، اب کبھی نہ کہیں مومن نہیں ہو تو اللہ جانتا ہے مومن ہے یا نہیں، آپ سلام کو دیکھ کر مسلمان سمجھیں۔ تو ایسی صورت میں ہم تو کسی کی توہین نہیں کرتے۔ باقی رہ گئے ذاکرین ہیں، کچھ مقررین ہیں، چند آدمی، اگر انہیں توہین کی ہے تو وہ تو خدا کی توہین کر رہے ہیں، رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں، اہل بیت کی توہین کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نصیری کہتے ہیں، ان کے خلاف درخواستیں دی گئی ہیں۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس ٹیم کو جس کے سربراہ حافظ کاظم رضا ہیں، چودھری نشان صاحب، چودھری صغیر صاحب اور یہ ساتھی سب مل کر ان کے خلاف مقدمات قائم کر رہے ہیں، FIR قائم کر رہے ہیں، ان کے ویڈیو وغیرہ جو ہیں وہ حکومت کو بھی بھیجتے ہیں، قرآن بورڈ کو بھی بھیجتے ہیں، متحدہ بورڈ کو بھی بھیجتے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کو، 3-4 آدمی ہیں اپنی جگہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ تو لوگ ان کی FIR کٹوا کے ان کو گرفتار کرا رہے ہیں۔ چھوڑنے والے آپ، مہارے ان کی ترک کرنے والے آپ، ان کی سفارش کرنے والے آپ، اور اس کے بعد ان کو بھیج بھی دیتے ہیں۔ تو یہ سب کیا کرتا حکومت کا اپنا ہی ہے، پتہ نہیں کیا سیاست ہے۔ اس مرتبہ میں آپ کو بتا دوں، اس دور حکومت میں نوٹ کرانا چاہتا ہوں، کنفرم کرانا چاہتا ہوں، ایسی باتیں ہوئیں جو گزشتہ دور حکومت میں نہیں ہوئی۔ FIR پہلے بھی ہوتی رہی ہوں گی، اب کے مرتبہ جو FIR ہوئی وہ کس نے ہوئی ہے؟ گھر میں کوئی شخص پڑھ رہا تھا درود یا زیارت پڑھ رہا تھا یا درود پڑھ رہا تھا یا اذان دے رہا تھا، اس پر FIR کس کے ذمہ لگایا یہ کام؟ یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے۔ ایسا مت کیجئے، ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہمارے شہری حقوق ہیں، اور آئین کے اندر ہماری صورتحال کنفرم ہے۔ میں بات نہیں کرتا، لوگ پھر میں بعض باتوں سے خود جو مسلم و غیر مسلم کی تعریف آئین کے اندر ہے، پڑھ لیجئے، جو قانون جانتے جا کر پڑھیے، میں دفعہ 260 ہے یا کتنا ہے مجھے یاد ہے شاید، اس کا سب سے بہتر مصداق پاکستان کے اندر ہم ہیں۔ مجھے ضرورت نہیں یہ حوالہ دینے کی، اس لیے کہ یہ چیزیں کنفرم ہیں، واضح ہیں اور روشن ہیں۔ میرے حقوق کی بات، شہری آزادیوں کا مسئلہ پاکستان کے آئین کے اندر واضح ہے۔ غیر قانونی اقدام ہے کسی مجلس کو روکنے کے لیے FIR کرنا۔ میں محض آرائی کا قائل نہیں، میں رابطوں کا قائل ہوں، میں پرامن احتجاج کا قائل ہوں۔ میں محض آرائی نہیں چاہتا اس ملک کے اندر، یہ ملک محض آرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا، ورنہ جتنا بڑا اجتماع ہم بلا سکتے ہیں شاید کوئی مکتب فکر اتنا بڑا اجتماع نہ بلا سکتا ہو۔ اسلام آباد متحمل نہیں ہوگا جب ہم لوگوں کو اس کی طرف بلائیں گے۔ اس لیے میں ان باتوں کو نہیں چھیڑتا، ہم وحدت و اتحاد والے ہیں۔